نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وعلى آل سیدنا ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید جل شانہ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وعلی آل سیدنا ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید جل کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ناداریم غیر از تو فریاد رس توئی آسیارہ خطا بخش و بس نگاہدار مارا ز راہ خطا در گزارو ثوابم نما معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان صاحبزادہ علامہ قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی اپنا پروگرام فاسألوا کی 11ویں قسط لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ کی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے کرم اپنے فضل کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، انسان جب اس دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیوں کے ساتھ خامیوں کے ساتھ ہر طرح کے چیلنجز کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا، بہت ساری خوبیوں سے اس کو زیب تن کیا اور بہت ساری دعائیں، مناجات، پڑھائیاں، معاملات اس کو سکھا دیے، بتا دیے، تاکہ جب بھی کوئی دنیا میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں تو تم میری دعاؤں کے ذریعے جو تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھو، اس انداز میں جب ان دعاؤں کے ساتھ مجھے پکارو گے تو میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل تمہاری مدد کے لیے، تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے تمہارا استقبال کریں گی۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اس کو چونکہ انبیاء علیہم السلام و رسل اعظام سلام علیہم اجمعین کے واقعات سے جو بنی نوع انسان کی تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے بھرا پڑا ہے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام، جو کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کے آپ نے اپنے دیس کو، اپنے وطن کو چھوڑا۔ جب آپ نے کشتی کا سفر اختیار کیا تو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو پانی میں پھینک دیا گیا تو ایک مچھلی نے، بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اللہ کے حکم سے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور انتہائی شدت اور تکلیف کی زندگی آپ نے وہاں پہ 3 دن کی گزاری۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ آپ نے وہ وقت گزارا
پھر جب اللہ رب العزت کو منظور تھا تو اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ دعا ڈالی کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے کہ اللہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی حد سے بڑھنے والا ہوں، میں ہی ہوں جس نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قید سے، مچھلی کے پیٹ کی جو قید تھی، وہ جو تکلیف دہ لمحات تھے، اس سے آپ کی نجات دے دی، نجات عطا کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی مومن، جو بھی مسلمان، جو بھی کلمہ گو قیامت تک یہ دعا کرے گا اور ان لفظوں کی وجہ سے مجھے پکارے گا، میری رحمت کے مجھے واسطے دے گا، میری پاکی بیان کرے گا، تو میں خالق و مالک رب العالمین ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ پڑھنے والے کو میں ہر طرح کی مصیبت سے، قید و بند سے، ہر طرح کی شدت والی زندگی سے چھٹکارا عطا کروں گا۔ پڑھنے والے کے لیے میری مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات ہیں، ساری ہی بلند ہیں، ساری ہی معزز ہیں، ساری ہی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کا سارا کلام ہی اس کے کرم، اس کے فضل کے ساتھ بڑی منزلتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ تو لیکن ان 6666 آیات میں سے ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ساری خوبیاں، ساری شانیں، ساری پاکیاں تیری ذات کے لیے ہیں، اور میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی سیاہ کار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں، میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ اس آیت کے ایک ٹکڑے کا مفہوم ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو اس طریقے سے میری بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی دعاؤں میں آیت کریمہ کو شامل کرو گے، یعنی کہ آیت کریمہ کا ورد رکھو گے، تو اللہ رب العزت تمہاری ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دے گا، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کے مصائب کو اللہ رب العزت دفع کر دے گا، اور اس کا کرم، اس کا فضل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکا بھیکا کوئی نہ سب دی گٹھری لال، بھوکا بھیکا کوئی نہ سب دی گٹھری لال، ایک گرا کھول نہ جانن تاں پھرن کنگال۔ معزز سامعین کرام، ہم نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے پہ اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے، اور ان فضائل میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسا عظیم کلام، عظیم کتاب عطا کی، جو ہماری رہنمائی کے لیے دنیا مافیہا کی برکتیں سمیٹنے اور دنیا مافیہا کے غموں سے بچنے کے لیے کافی قرار دے دیا۔ تو اس قرآن مجید کی ہی یہ آیت اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد کے لیے اپنی شان کے مطابق آ جائے گا، اپنی رحمتوں کو بھیجے گا، اپنے کرم، اپنے فضل کو آپ کے لیے کافی کر دے گا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری ہو، قرضے کی کوئی آپ کو اگر ٹینشن ہو، یا کاروباری معاملات ہو، الغرض کسی بھی قسم کی آپ کو تکلیف، پریشانی، ناکامی ہو، خواہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو یا کسی کے جادو ٹونا اسیب کی وجہ سے ہو،
تو آپ اس آیت کریمہ کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں. آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور آپ کو مایوس ہونے سے، آپ کو ٹوٹنے سے، آپ کو جھکنے سے، آپ کو بکھرنے سے محفوظ فرما لے گی. اس کا طریقہ ایک یہ ہے، ویسے تو بہت زیادہ اس کے طریقے ہیں پڑھنے کے، لیکن عام اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی نحوست آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی اچیومنٹ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ درود شریف ابراہیمی یا جون سا بھی درود شریف آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 40 مرتبہ اس کو آیت کریمہ کو پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا آیت کریمہ یہ 40 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے دم کر کے اپنے جسم پہ ہاتھوں کو مل لیں، پھیر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میرا وہ خاص جو مقصد جس کے لیے میں نے آیت کریمہ کو پڑھا، اے اللہ ان پاک اور مقبول لفظوں کے صدقے میری وہ فلاں حاجت پوری فرما. اور پھر درود شریف پڑھ لیں. آپ یقین کریں کہ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے کامیابی آپ کا استقبال کرے گی. مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت کو پکاریں، اللہ کو خوب یاد کریں کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں سے کچھ بندوں کو تمہارے لیے بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، تمہارے لیے کافی ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت کریمہ پڑھ کر اس کی ساری باطنی، روحانی، ظاہری برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں حیرت انگیز پیش رفت. اگر آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات، بے جان اور بے رونق جلد سے پریشان ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل آپ کے لیے لایا ہے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہائیڈرا فیشیل، جس کے ذریعے آپ صرف چند ہی منٹوں میں تر و تازہ اور نکھری ہوئی جلد دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. محدود آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں.